وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والے سے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دعا کو قبول فرما کے اس کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ نے دکھایا ہے، تو اس لیے بابرکت وقت ہے۔ اس کے اندر بہت سے فضائل اور مناقب میرے سامنے موجود ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے وہ دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ان حرمت والے مقامات کی شان سن کر آپ کو بہت زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی اللہ نے ان مقامات کو کتنا عزت اور شرف دیا ہے۔ سب سے پہلے مکہ کے فضائل آپ احباب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں مہینوں کے اعتبار سے، پچھلا جمعہ 26 مئی کو تھا، آج یہ 16 کو تقریباً ہے، تو پچھلے سال یہ فضائل جو سنائے تھے اسی مہینے میں ذکات میں 26 مئی کو یہ پروگرام آیا تھا، آج آیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہر سال یہ فضائل مناقب سناتے ہیں مہینوں کی ترتیب سے، تو اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بیت اللہ کے فضائل سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن پاک کے چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر اپنے اس گھر کے مختلف نام بیان کیے۔ قرآن کے اندر اس خانہ کعبہ کے رب نے 4 نام بیان کیے، اور اس قرآن پاک کے اندر اس بیت اللہ کا سب سے پہلا نام اللہ نے بکہ بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر خود بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، فرمایا لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جس گھر کو اللہ کریم نے حرمت والا گھر بنایا، فرمایا اس کا نام بھی بکہ مبارکہ، وہ بابرکت بکہ شہر تھا۔ اور اللہ کریم نے بکہ کا معنی بھی سنتے جائیے۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے بکہ یا بکو، بکن سے اس کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، پھاڑ دینا، چیر دینا۔ فرمایا جس بندے نے بھی مکہ کے اس مکان کی طرف جس نے بھی برائی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا گیا۔ اور نہ مکہ کا دوسرا نام قرآن کے اندر اللہ کریم نے اس کا نام مکہ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ فتح ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ اے صحابہ وہ یاد کرو مقام جب جبل تنعیم پہاڑ کے اندر تم نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، 80-85 کافر آئے تھے تمہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن تم نے ان کو سب کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے ان کو بھی تم سے روک لیا اور تم کو بھی ان کو نقصان پہنچانے سے روک لیا۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کی وادی جبل تنعیم کے اندر اللہ نے اس مکہ کا دوسرا نام مکہ بیان کیا۔ اور نہ قرآن کے اندر اس کا تیسرا نام ہے ام القریٰ۔ قرآن پاک کے 25واں پارہ سورہ زخرف کے اندر ہے، فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اے پیغمبر یہ ام القریٰ خانہ کعبہ کو کہا گیا، مسجد حرام کو کہا گیا۔ اے پیغمبر اس خانہ کعبہ کے آس پاس جتنے قبائل آباد ہیں سب کو جا کے اللہ کا پیغام سنا دے۔ قرآن پاک کے اندر اس شہر کا دوسرا نام ہے، چوتھا نام ہے بلد امین۔ اللہ نے کہا قرآن پاک کے 2 جگہوں کے اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد
قسم ہے ہمیں امن والے شہر کی۔ اللہ کریم نے فرمایا ھذل بلد الامین، ہمیں قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ 4 نام اللہ نے مکہ کے بیان کیے۔ کتنا حرمت والا مقام ہے، کتنی عزت اور شان والا مقام ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا البلد حرم اللہ یوم خلق السماوات والارض، لوگوں جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ نے خانہ کعبہ کے اس مقام کو حرمت والا بنا دیا، عزت والا ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے تھے اس دن سے اللہ نے اس خانہ کعبہ کو حرمت والا بنایا، آج تک یہ حرمت والا ہے۔ حرمت سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا گناہ آپ نہیں کر سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو وہاں تکلیف نہیں دے سکتے، امن والا شہر ہے۔ باپ کا دشمن بھی سامنے کھڑا ہے تو تمہارے اندر تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جا کے اس کو قتل کر دو، اتنا حرمت والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے دن کی ایک گھڑی میرے لیے اللہ نے حلال کیا تھا کہ میں نے ابن خطل، وہ جو نبی کو گالیاں دیتا تھا بدبخت، وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا تھا کہ وہاں مسلمان کسی کو نہیں مارتے، میں وہاں چھپتا ہوں، اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے دنیا کی جہاں میں اپنی جان کو جا کے محفوظ رکھ سکوں، ایک وہ خانہ کعبہ جو اس کا غلاف ہے، اگر وہاں چھپ جاؤں گا تو مجھے امان ملے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابن خطل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے چھپا گیا، آپ نے فرمایا جا کے وہیں قتل کر دو، معافی نہیں دینی اس کو۔ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان ہو کے پھر کافر بن گیا، میری اس نے نبی کی شان میں اس نے گستاخیاں کی، جاؤ قتل کر دو اس کو۔ فرمایا کہ وہ ایک گھڑی تھی، بس اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، پھر قیامت تک اللہ نے اس گھر کو کسی کے لیے حلال نہیں کیا کہ اس گھر کے اندر کسی کو قتل کرو یا کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر 2 مقام پر فرمایا، 29ویں پارے کے اندر فرمایا، 2 جگہ پر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، او لوگو یہ امن والا شہر ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے قسم کھا کر کہا لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ کریم نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شہر امن والا شہر ہے، یہ بد امنی والا شہر نہیں ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، جو گھر انسان کا پیدائشی ہو، جس جگہ پر پیدائش ہوتی ہے انسان کو چھوڑتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس علاقے کو چھوڑنا، اس بستی کو چھوڑنا، اس جگہ محلے کو چھوڑنا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ کے اندر گزارے، کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ 13 سال کے اندر آدھی دنیا 3 بر اعظم جو ہے مسلمان ہو گئے، بڑی تکلیف ہے کافروں نے۔ حالات اتنے کر دیے، اعلان کر دیا کہ جو محمد بن عبداللہ کو قتل کر کے آئے گا نعوذ باللہ اس کے سر کی قیمت ہم 100 اونٹ دیں گے۔ لالچ کے اندر بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم کا اعلان ہوا اے پیغمبر، سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں، اے پیغمبر اب اس مکہ کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ کے اندر چلے جائیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں مسلمانوں میں نے حضرت محمد پاک کو اونٹنی پر سوار کیا، اونٹنی پر جب میں نے سوار کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اے عدی میرا صحابی مجھے خانہ کعبہ کے سامنے لے جا۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے جب پہنچے اللہ کے نبی نے اس طرح خانہ کعبہ کو دیکھا، مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ،
وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، فضل مکہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح لوگوں خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ اے اللہ لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سے سب سے بہترین زمین خانہ کعبہ تو ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ اللہ کی قسم تو اللہ کو سب سے پیاری زمین ہے۔ اور آگے نبی کریم فرماتے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اے خانہ کعبہ ان مکہ والوں نے مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے، میرے لیے انہوں نے حالات بڑے عجیب بنا دیے۔ اے خانہ کعبہ اگر میری قوم کے لوگ مجھے خانہ کعبہ سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے، اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑ کے کبھی کسی اور جگہ پر نہ جاتا، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ معلوم ہوا لوگوں وہ خانہ کعبہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں اے خانہ کعبہ اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تیری زمین تیری باؤنڈری سے، تیری حد سے، تیری حدود کو اللہ کریم ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کو زیادہ پسندیدہ زمین ہے۔ خانہ کعبہ کی زمین اللہ کو بھی بڑی پیاری ہے، خانہ کعبہ کی زمین محمد عربی کو بڑی پیاری ہے، اور پھر آئیں سارے مومن بھی خانہ کعبہ کی زمین سے پیار کرتے ہیں، جتنے مومن ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، 13واں پارہ کھولیں، سورہ ابراہیم کھولیں، ابراہیم کے اندر سورہ ابراہیم میں پیغمبر ابراہیم کی دعا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل اس خانہ کعبہ کی طرف محبت کے لیے تڑپا دے، ان کے دلوں کو اللہ ان لوگوں کے دلوں کو خانہ کعبہ کی طرف مائل کر دے، اللہ ان دلوں کے اندر خانہ کعبہ مکہ مدینہ کی محبت ڈال دے۔ مسلمانوں بتاؤ کون ہے جو قرآن حدیث جاننے والا، قرآن حدیث سے محبت رکھنے والا، کون ایسا باشعور بندہ ہے جو نہ چاہتا ہو کہ میں خانہ کعبہ میں نہ جاؤں؟ ہر دل کی خواہش ہے، ہر دل جان کی خواہش ہے، اللہ طاقت دی ہے تو ہم جلدی جائیں گے، اللہ طاقت نہیں دی تو بار بار دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کا چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، لیکن دل میں یہی امنگ لے کے پھرتا ہے اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ اللہ سے دعا کریں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جو دیکھ کے آئے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ترس رہے ہیں، لیکن جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، اللہ دوبارہ لے جا۔ جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تڑپتے ہیں، خواہش میں دوبارہ مچلتے رہتے ہیں، لیکن ظالموں نے مہنگا اتنا کر دیا، آسمانوں سے جا کے قیمت پہنچی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں اللہ ایسے حکمران لے آئے پاکستان کے، سعودی عرب کے، کہ ان مقامات کی زیارت ہر عام و خاص بندے کے لیے اللہ کریم آسان کر دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں، بڑا مہنگا کر دیا۔ ابھی ہمارے یہ بھائی راشد صاحب کے بھائی گئے ہیں، 2 بندے گئے، 27 لاکھ روپیہ لگائے، 30 لاکھ لگ گیا ایک 2 بندوں کے حج کا، 30 لاکھ روپیہ۔ عام بندہ جو مزدور طبقے کا ہے، سمجھو کہ اس کی پہنچ سے دور ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اچھے حکمران ادھر بھی ادھر بھی لے آئے کہ ان مقامات کی زیارت کا سلسلہ اچھا بن جائے۔ یہ قبولیت کا دن ہے جمعے کا، اللہ سے ضرور دعا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایک دعا کیا کی؟ اللہ حاذل بلد آمینہ، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا ہے، کوئی دنیا کا بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا خانہ کعبہ میں۔ دوسری دعا یہ کہ اللہ دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کی محبت ڈال دے،
وہ دعا کا نتیجہ بھی دیکھ کے بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کو اللہ رزق کی بہتات عطا کر، اللہ ان لوگوں کو رزق کی کمی نہ ہو، اللہ ان کو اپنے رزق میں سے بے شمار رزق عطا فرما۔ اور نہ قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ کا نام سورہ قصص ہے، اللہ کریم نے فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا، اے مسلمانوں بتاؤ ہم نے تمہیں امن والا مکہ نہیں عطا کیا؟ کیا ہم نے تمہیں مکہ کی بادشاہی عطا نہیں کی ہے؟ آگے اللہ کریم نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات، فرمایا کہ میں نے پوری دنیا سے پھل چن چن کے حرمین میں نے پہنچا دیے۔ چن چن، یجبا کا معنی کیا ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کا پھل میں نے دنیا سے، شام سے زیتون آ رہا ہے، شام سے انجیر کی فصل آ رہی ہے، افغانستان سے پھل جا رہے ہیں، پاکستان سے پھل جا رہے ہیں، کائنات کی جو بھی نعمت ہے اللہ کریم کے فضل سے خانہ کعبہ حرمین میں آپ کو ضرور ملے گی۔ ملتی ہے ہر نعمت، اگتی نہیں ہے، فصل نہیں ہوتی وہاں، فصل نہیں ہوتی ان چیزوں کی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے 20واں پارہ سورہ قصص، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، میں نے پورے عالم سے نعمتیں کٹھی کر کے چن کے میں نے ان 2 شہروں میں پہنچا دی ہے۔ یہ کیوں پہنچائیں؟ یہ بابا جی ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ شہر امن والا بھی ہے، اس شہر کے ساتھ محبت بھی پوری کائنات کو ہے، ان 2 شہروں کے اندر کائنات کی ہر نعمت اللہ عطا فرماتا ہے۔ آگے چلیں، اللہ کریم کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب تک ان 2 مقامات کی عزت کرتے رہو گے دنیا باقی رہے گی، جب ان کا احترام دل سے نکال دو گے اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ این دلیل ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں مکہ کا احترام کرو، لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکہ السلام، مسلم شریف میں فرمایا لوگوں اس حرم والے شہر میں کوئی بندہ اسلحہ اٹھا کے حملہ کی جرات نہ کرے، کسی مومن کو خانہ کعبہ پر مکہ مدینہ پر حملے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا لا تزال هذه الامت بخیر، ہمیشہ میری امت جو ہے یہ خیر کے اوپر قائم رہے گی۔ کب تک؟ ما عظموا هذه الحرمت حق تعظیمها، جب تک ان 2 مقامات کی تعظیم کا حق اور اس کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ فَإِذَا زَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، جب حرمین کی عزت یہ پامال کر دیں گے، حرمین شریفین کی عزت کو ختم کر دیں گے، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ مسلمانوں تمہاری عزت، تمہاری جان کی بقا خانہ کعبہ کی تعظیم اور حرمت کی بقا کے ساتھ ہے۔ جب تک خانہ کعبہ کی حرمت باقی رکھو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قائم رکھے گا۔ اذا ضیعوا ذلک ہلاکوا، سنن ابن ماجہ فضائل مکہ، سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب میں فرمایا کہ جب تک خانہ کعبہ کی تعظیم دل میں رکھو گے، اگر اس کی عزت اور احترام دلوں سے نکال دو گے اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ ہلاک کر دے گا تمہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا بنو عبد مناف، حضرت عباس کے خاندان بنو ہاشم کو، بنو عبد مناف کو مخاطب کر کے فرمایا اے بنو عبد مناف کے لوگوں تم کعبہ کے متولی ہو، خبردار لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت ای ساعۃ، خانہ کعبہ کی نماز سے طواف سے کسی بندے کو تم نے دن رات کی گھڑی میں کبھی نہیں روکنا، جب چاہیں طواف کریں، جب چاہیں نماز پڑھیں۔ اے متولیو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو روکو طواف یا نماز سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دجال جب دنیا میں موجود ہے، ایک جزیرہ نما جنگلات میں بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں ایک جزیرے میں سفر کر رہا تھا، 30 بندے میرے ساتھ اور بھی ہیں، ایک جو ہے پانی کی لہر آئی ہماری، وہ کشتی بیڑا ٹوٹ گیا، صرف ایک پھٹا باقی بچا یا تھوڑا سا، اس پر ہم تیرتے ہوئے کنارے لگے تو ایک جانور آیا، نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا تھا نہ اس کے پیروں کا پتہ چلتا۔ وہ اس نے کہا آؤ تمہیں کسی سے ملواتا ہوں، وہ لے گیا کہ جنگل میں ایک کمرے میں زنجیروں سے جکڑا ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں دجال ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو سناؤ کہ دجال دنیا میں موجود ہے، قیامت سے پہلے آئے گا، حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے آئے گا، ایک بندے کو اپنے حکم کرے گا کہ وہ بندہ مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا، بنجر زمین سے سونے چاندی نکالے گا، فصلیں اگائے گا، یہ اختیارات اس کو سب اللہ نے دیے ہوں گے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جو اس کی تصدیق کرے گا سمجھو کہ وہ جہنم میں گیا، جو اس کی تکذیب کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، سمجھو وہ جنت میں گیا۔ دجال آئے گا، پوری دنیا کو تہس نہس کرے گا، پوری دنیا کا امن برباد کرے گا، داخل ہو کے شہروں کو جو ہے برباد کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس من بلد الا یسطع، ہر شہر کو وہ برباد تو کرے گا لیکن الا مکہ والمدینہ، مکہ و مدینہ میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ و مدینہ کے آس پاس اطراف میں فرشتے صفیں بنا کے تلوار لے کے کھڑے ہیں، دجال جائے گا تو ان کو دیکھے گا، دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو مکہ مدینہ میں فرمایا کہ ایک طاعون کی بیماری ہے، یہاں کوہنی پر گلٹیاں نکلتی ہیں، سرخ انسان کا پیلا چہرہ ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، قے آتی ہے، انسان شام تک یا 24 گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صحابہ کے تابعین کے دور میں وبا طاعون کی پھیلی تھی، بڑے بڑے لوگ فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ مصر کے اندر یہ طاعون آیا تھا، تو فرمایا کہ یہ طاعون کبھی نہ مکہ میں آئے گا نہ یہ طاعون مدینہ میں آئے گا، نہ دجال داخل ہوگا نہ یہ بیماریاں نہ وبائیں داخل ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری فضیلتیں اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر کہ 1000 نماز، اور دوسری روایت میں کہ ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے جو بندہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چند فضائل مدینہ منورہ کے بھی بیان فرمائے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور قرآن نے، جس طرح آپ کو مکہ کے میں نے 4 نام قرآن سے سنائے ہیں، اسی طرح قرآن میں حدیث پاک کے اندر 4 نام مدینہ منورہ کے اندر بھی ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے المدینہ، 10واں پارہ ہے، اس کے دوسرے پیج پر آیت کھڑی ہے کہ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ، مدینہ نام ہے پہلا، اور دوسرا نام ہے طیبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے، بٹھی کی مانند ہے، جس طرح آگ کی بٹھی کے اندر چاندی ڈال دو، وہ آگ جلدی جلدی چاندی کا سارا زنگ اتار دیتی ہے، صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ مدینہ بھی فرمایا کہ میرا طیبہ ہے، یہ کبھی اپنے اندر بے ایمان لوگوں کو یا اسلام سے ایمان سے جن کے دل خالی ہوں گے، یہ مدینہ ان کو قیامت سے پہلے نکال دے گا۔ یہ طیبہ بٹھی کے مانند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا نام ہے قرآن کے چوتھا نام، ایک اس کا نام طابہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی سمی المدینہ طابہ، اللہ نے مدینہ کا ایک نام طابہ بھی رکھا ہے صحیح مسلم شریف کے اندر۔ اور چوتھا نام اس کا ہے الدار، والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے دار کے اندر آئے، یعنی مکہ کے صحابہ جو مدینہ میں تشریف لائے تھے، تو مدینہ کا ایک نام سورہ حشر 28ویں پارے میں اللہ نے دار بھی بیان کے گھر، اور اس کے 4 نام پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور اسی طرح فضیلت کے اندر بھی اللہ کریم کے رسول نے بڑی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جس طرح مکہ کے بارے میں حدیثیں، اس طرح مدینہ شریف کے بارے میں بھی حدیثیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، اللہ جیسے تو نے ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی محبت ڈالی ہے، اللہ اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اللہ گندم یا دوسری اجناس تولنے کے لیے ہم نے جو پیمانے بنائے ہیں، اللہ ان پیمانوں میں اللہ برکت کا نزول فرما۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر کی دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر
کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، اے اللہ جس طرح میرے داد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو حرمت والا قرار دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو دعائے برکت سے نوازا، اے اللہ میں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اللہ میں بھی جس طرح بابا جی نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ مکہ کے اندر جس طرح ساری پابندیاں ہیں اسی طرح مدینہ شریف بھی محرم ہے، اس کے اندر بھی وہ کام نہ کریں جو آپ مکہ کی حدود میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص غربت اور تنگ حالی کے باوجود مدینہ میں زندگی گزارے، ہجرت نہ کرے، بعض لوگ غربت کی وجہ سے علاقے چھوڑ جاتے ہیں، نقل مکانی کر جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ غربت اور مفلسی کی باوجود جو بندہ مدینہ میں ٹھہرا رہے گا اس کے فرمایا کہ دو انعام ہیں، کنت لہ شفیعا، ایک تو میں اس کی بخشش کے لیے سفارش کروں گا، وشہیدا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میں اس کے بارے میں اللہ کے حضور گواہی بھی پیش کروں گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 13 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں علاقوں میں حالات بدل جاتے ہیں، علاقوں کی جو ہے امن کی حالت کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، اگر کسی دور میں میرے اس مدینہ منورہ کے حالات خراب ہو جائیں، کبھی اس کو پیٹھ دکھا کے بھاگ نہ جانا، مدینہ سے ڈٹے رہنا، چاہے کوئی دشمنی تو دشمن آ جائے یا غربت تم پر وارد ہو جائے، کبھی بھی میرے مدینہ کو چھوڑ کر پیٹ کر کے نہ جانا۔ اگر ساری تکلیفیں صعوبتیں برداشت کر کے رہو گے تو سنو پھر انعام یہ ہے، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جس بندے کو مدینہ میں موت آنی تھی اس کو چاہیے کہ اس کو وہیں مرنا بھی چاہیے، فلیفعل فانی اشفع لمن یموت بہذا، جو تمام تکالیف کے باوجود مدینہ میں آخری دم تک رہتا ہے، فوت ہوتا ہے، میں نبی اس بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کروں گا جو مدینہ میں رہتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اسی وجہ سے کہ لوگوں مدینہ کو کبھی نہیں چھوڑنا، حضرت عمر فاروق اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں، واجعل موتی فی بالد رسولک، اللہ موت تو دے، اور موت کیسی؟ شہادت کی موت دے، اللہ موت بھی دے بھی شہادت کی، اور فی بالد رسولی کا، اور پھر موت بھی اپنے رسول حبیب کریم کے شہر مدینہ میں عطا کر۔ یہ 3 دعائیں کی تو میرے رب نے تینوں دعائیں قبول کی، اللہ نے شہادت بھی دی، اللہ کریم نے مسجد نبوی کے اندر شہادت بھی دی، اور پیارے پیغمبر کا شہر ہے، شہادت میں بھی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں مدینہ کو کبھی چھوڑ کے نہ جانا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان دنیا کے کسی خطے میں نہیں باقی رہے گا۔ فرمایا کہ ان الایمان لا یعذر الی المدینہ کما تعذر الحیۃ الی حجرہا، جس طرح سانپ اپنی بل کے اندر سکڑ کر داخل ہو جاتا ہے، قرب قیامت پوری دنیا سے ایمان ختم ہو کے صرف ایمان مدینہ میں رہے گا، مکہ میں رہے گا، کسی خطے میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اتنی امن والی جگہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اہل مدینہ جو ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، من اراد اہل المدینہ بسوء، جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ برا ارادہ رکھے گا، عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ اسے ایسے پگھال کے رکھ دے گا جیسے نمک پانی میں جاتے ہی پگھل جاتا ہے۔ مدینہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے ایسے پگھل کے مٹ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے فضائل، ہمارا وقت پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان دونوں شہروں کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کوئی اچھے حکمران لے آئے جس کی وجہ سے ہمارے لیے لوگوں کے لیے عمریں آسان ہوں، حج کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے بادشاہ دے جو مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں نہ کہ تنگیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں حرمین شریفین سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔